بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں حروف عاملہ کی بحث کو۔ تو ہم نے 3 قسمیں پڑھ لی ہیں: حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہ بالاسم۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ اب ہم پڑھتے ہیں چوتھی قسم کو۔ چوتھی قسم کون سی ہے؟ لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ یہ عموماً، عموم کا معنی اکثر طور پر صفت کی نفی کرتا ہے اور کبھی کبھی ذات کی نفی بھی کرتا ہے۔ تو صفت کی نفی کی مثال جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا کوئی غلام عقل مند گھر میں نہیں ہے۔ عقل مند ہونا، بے عقل ہونا، یہ بھی بندے کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ تو یہاں پر لائے نفی جنس نے صفت کی نفی کی ہے، ذات کی صفت کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے۔ ذات کی نفی کی مثال جیسے لا راجل فی الدار، لا راجل گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ ادھر کس کی نفی ہوئی ہے؟ ذات کی نفی ہوئی ہے۔ لائے نفی جنس بھی مبتدا اور خبر پر بھی سے پتہ چلا پیچھے کوئی گزر چکے ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ ما اور لا بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائے نفی جنس بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اور عمل کیا کرتا ہے؟ ظاہر اب ہم نے اس کا عمل بھی پڑھنا ہے۔ اس کی جو خبر ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی، اور اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کی چند حالتیں ہیں، اس کی چند حالتیں ہیں۔ لائے نفی جنس کے اسم کو دیکھیں گے، اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یا اضافت کے بغیر۔ اگر لائے نفی جنس کا اسم اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو مضاف ہو یا مشبہ مضاف ہو، دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا۔ مضاف ہو یا وہ دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا۔ مضاف کی مثال دیکھیں بھائی، لا غلام رجل ظریف فی الدار، لا غلام، یہاں پر جو لفظ غلام ہے نا، غلام، یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، لائے نفی جنس کا، اور یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ غلام جو ہے یہ مضاف ہے، راجلن مضاف الیہ ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ مجرور۔ کلام عرب میں صرف 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، ایک وہ جس پر حرف جار داخل ہو، اور ایک وہ جو مضاف الیہ ہو۔ غلام رجلن میں لفظ رجل سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں ہے۔ پتہ چلا جب حروف جارہ میں سے اس سے پہلے کوئی حرف نہیں اور یہ توابع کی اقسام میں سے بھی کوئی قسم نہیں بن رہی، تو پکی بات ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں مضاف کون ہے؟ غلام۔ لائے نفی جنس کا اسم بتاؤ، اضافت کے ساتھ استعمال ہوا، اضافت کے بغیر؟ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا، تو کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ منصوب ہے۔ لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ مشابہ مضاف کی مثال، مشابہ دیکھیے جیسے بھائی لا 20 درہمن لاکا، لا 20 20 اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے آپ نے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ 11ویں قسم ہے۔ 10ویں تو تھی نا جمع حقیقی اور جمع مذکر سالم، اور 11ویں تھی جمع سوری، جس کی شکل و صورت جمع والی ہو، جس کی شکل و صورت جمع والی ہے۔ اور کیا شکل و صورت جمع کی؟ آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوح ہوتا ہے، تو آخر میں یا ساکن ماقبل مکسور ہے اور اس کا نون مفتوح ہے۔ نون کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ اور 10ویں 11ویں 12ویں قسم کا اعراب، اعراب بالحرف لفظی آتا ہے، اعراب بالحرف رفع واو ماقبل ضمہ لفظی کے ساتھ نصب و جر، نصب و یا ماقبل کسرہ لفظی کے ساتھ آتا ہے۔ 20 یا ساکن ماقبل کیا مکسور ہے، اور آیا کہ نہیں؟ تو اس کا نصب کیسے آیا؟ یا ساکن ماقبل کسرہ کے ساتھ آیا۔ 20 کے اعراب کیسے آیا؟ اس کی نصبی حالت
یا ساکن ماقبل کسرہ کے ساتھ ہے. تو عشرینہ کی حالت کون سی ہوئی؟ نسبی حالت ہے. کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. اور یہ کیا ہے؟ مشابہ مضاف ہے. کیا ہے؟ مشابہ مضاف ہے. مشابہ مضاف کہتے کس کو ہیں؟ مشابہ مضاف اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو. جو اپنا معنی بتانے میں، اور جس طرح مضاف اپنا معنی بتانے میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح جو مشابہ مضاف ہوتا ہے وہ بھی اپنا معنی بتانے میں غیر کا. مثال کے طور پہ لفظ آپ بولیں غلام، کیا ہے جی غلام کو؟ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. جب یہ ساتھ مضاف الیہ کا محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ جو اب کا غلام راجلن، غلام مرد کا غلام، پہلے مقدر نکالو کچھ، آزا غلام راجلن، یہ مرد کا غلام ہے. تو اب معنی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں مضاف کا؟ تو مشابہ مضاف جو ہوتا ہے وہ بھی غیر کا محتاج ہوتا ہے. کس کا محتاج ہوتا ہے؟ جب ہم نے کہا لا عشرین، 20 نہیں ہیں. کیا 20 نہیں ہے؟ 20 مرد نہیں ہے، ہاں جی، 20 عورتیں نہیں ہیں، 20 پیسے نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ جب تک ساتھ اور کلمہ نہیں ملے گا ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب کہا لا عشرین درہمان لاکا، تیرے لیے 20 درہم نہیں ہیں. تیرے لیے درہمان نال لگیا. تے گل سمجھ آگی کہ نہیں؟ یہ ہے مشابہ مضاف. تو لائے نفی جنس کے ہم اسم کو دیکھیں گے وہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے یا اضافت کے؟ اگر اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا. مضاف کی مثال جیسے ادھر دیکھو، لا غلام راجلن ظریفن فی الداری. غلام مضاف ہے، راجلن مضاف الیہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ غلام منصوب ہے. مشابہ مضاف کی مثال جیسے لا عشرین درہمان لاکا. یہاں عشرین جو ہے یہ مشابہ مضاف ہے. حالت اس کی کون سی ہے؟ نسبی ہے. نسبی حالت کیوں ہے؟ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے. لا نفی جنس کا اسم ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں آگے کیا کریں گے؟ لا نفی جنس کے اسم کو دیکھیں گے اضافت کے ساتھ استعمال ہوا یا اضافت کے بغیر. اگر لا نفی جنس کا اسم اگر اضافت کے بغیر استعمال ہوا ہے تو پھر دیکھیں گے، پھر لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہے یا ناکرہ. لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہے یا ناکرہ. اگر لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہے، اگر تو لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہوگا اور وہ لا ملغا ہوگا، یعنی کوئی عمل، اور وہ اسم ابتدا کی وجہ سے مرفوع پڑا جائے گا. اور وہ اسم دیکھیں جیسے لا زیدن عندی ولا امرن. یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے. اس کے بعد آ گیا زید. یہ اضافت کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، اضافت کے بغیر معرفہ مضاف ہوتا ہی نہیں ہے. معرفہ مضاف اچھا یہ کیا معرفہ ہے؟ تو جب لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو پھر لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہوتا ہے. لا زید عندی ولا امر، یہ دوسرا آ گیا معرفہ کہ نہیں؟ امر. اور امر بھی جو علام ہوتے ہیں، علام یہ جمع علم کی پڑھا ہے نا آپ نے پیچھے، تو علم کیا ہوتا ہے؟ وہ معرفہ ہوتا ہے. یہاں پر لا جو ہے لا نفی جنس جو ہے اس کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نا. تو اب اس لا کا تکرار یہ دوسرے معرفہ کے ساتھ ہو گیا، امر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ جو لا نفی جنس ہے یہ لا ملغا ہے. اب یہاں پر کوئی عمل، اب یہ جو لفظ زید ہے نا اسم جو، یہ اب ابتدا کی وجہ سے مرفوع پڑا جائے گا، یعنی یہ اب مبتدا بنے گا. کیا بنے گا؟ یہ آگے جب ہم پڑھتے جائیں گے اچھی طرح آپ کو اس کی پھر سمجھ آئے گی. اگر لا نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہے تو پھر لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہوگا، اگر وہ لا ملغا ہوگا یعنی کوئی عمل، اور وہ اسم ابتدا کی وجہ سے مرفوع پڑا جائے گا. اور اگر لا نفی جنس کا اسم ناکرہ مفردہ ہے، اور اگر لا نفی جنس کا اسم ناکرہ مفردہ ہے تو پھر دیکھیں گے. اور اگر لا نفی جنس کا اسم تو پھر دیکھیں گے لا نفی جنس کا اسم، لا نفی جنس کا تکرار کے ساتھ ہے یا تکرار کے بغیر.
تکرار کے ساتھ ہے یا اگر تکرار کے بغیر ہے اگر تو پھر مبنی بر فتح ہوگا پھر جیسے لا راجو لا فی الداری لا فی جنس ہے اس کے بعد آ گیا رجل اضافت کے ساتھ نہیں اضافت کے بغیر ہے پھر یہ معرفہ نہیں ناکرہ ہے ناکرہ دیکھو تکرار کے ساتھ ہے بغیر تکرار کے ہے یہ کیا ہوگا مبنی بر فتح جیسے لا راجلا فی الداری لا راجلا فی الداری اور اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ تکرار کے ساتھ ہے اور اگر اور یہی تھا نا دیکھیں اگر معرفہ یا نکرہ اگر نکرہ تو پھر دیکھیں گے تکرار کے ساتھ ہے یا بغیر تکرار کے اگر بغیر تکرار کے تو مبنی بر فتح ہوگا اگر تکرار کے ساتھ ہے اگر تکرار کے ساتھ ہے تو پھر دیکھیں گے لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہے یا اگر لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہے اگر تو وہ لا ملغا ہوگا یعنی کوئی عمل نہیں کرے گا اور وہ اسم ابتدا کی وجہ سے مرفوع پڑھا جائے گا جیسے لا فیہما رجل ولا امرأۃ اب آپ دیکھیں جی لا فیہما رجل ولا امرأۃ رجل جو ہے نکرہ ہے کہ نہیں تکرار کے ساتھ ہے کہ نہیں یہ آگے امرأۃ پھر نکرہ آ گیا تکرار کے ساتھ ہے کہ نہیں تکرار کے ساتھ ہے اب دیکھیے لا کے درمیان اور رجل کے درمیان یہ فی ما موجود ہے کہ نہیں لا نفی جنس اور اس قسم کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے کیا آ گیا ہے اب یہ جو لا ہے یہ لا ملغا ہے عمل نہیں کرے گا اور یہ جو لفظ رجل ہے اب اس کو کیا پڑھیں گے مرفوع پڑھیں گے بات کی سمجھ آ گئی اور اگر لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہیں یعنی لا نفی جنس کا اسم جو ہے نکرہ تکرار کے ساتھ تو ہے لیکن لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہیں ہے تو وہاں 5 صورتیں جائز ہیں وہاں 5 صورتیں جائز ہیں کتنی صورتیں نمبر 1 دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گی جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ حول لفظ حول معرفہ ہے نکرہ ناکرہ ہے تکرار کے ساتھ ہے بغیر تکرار کے ساتھ ہے آگے آخر قوہ تکرار کے ساتھ ہے لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہے فاصلہ نہیں ہے اب یہاں 5 صورتیں جائز ہیں فاصلہ ہو تو پھر تو لا کا عمل ہی باطل ہو گیا فاصلہ نہیں ہے تو پھر وہاں کتنی صورتیں جائز ہیں 5 صورتیں جائز ہیں نمبر 1 دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گی دونوں جز جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ نمبر 2 دونوں جز مرفوع ہوں گی دونوں جز جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ نمبر 3 پہلی جز مبنی بر فتح پہلی جز اور دوسری جز منصوب ہوگی جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ نمبر 4 پہلی جز مبنی بر فتح دوسری مرفوع ہوگی جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ نمبر 5 پہلی جز مرفوع دوسری جز مبنی بر فتح ہوگی جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ آگے یہ فائدہ لکھ لینا مشابہ مضاف کا مطلب کیا ہے مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر مکمل نہ ہو ٹھیک ہے فائدہ نمبر 2 اس جگہ مفرد سے مراد جو نہ مضاف ہو اور نہ ہی مشابہ مضاف ہو ٹھیک ہے آپ بولے نا لا نفی جنس کا اسم معرفہ یا نکرہ اگر نکرہ تو پھر دیکھیں گے نکرہ مفردہ تکرار کے ساتھ ہے یا بغیر ایتھے مفرد تو مراد کی ہے اس جگہ مفرد سے مراد ہے جو مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ مضاف بھی نہ ہو چلیں آگے یہ 4 قسمیں مکمل ہو گئی